کہ یروشلم میں اسرائیل نے جو آئرن ڈوم سسٹم اپنا بنایا ہوا ہے، یہ صرف ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے ایران نے جو فائرنگ کی ہے ان کا کوئی بال بھی نہیں بھیگا کر سکتا. جی بالکل ایسا بھی. اور جو یہاں پہ یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے موٹیویشنل اسپیکر ہمارے بچوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا آپ اپنی زبان میں سمجھا دیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل میں نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا. وہ منیب خاور کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے. اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے. یہ ان بیوقوف مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائیں. بالکل ایسی بات ہے. ہم دین کو پڑھتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دین میں جنگی قوانین کیا ہیں اور انسانیت کا جو درس ہے ہمیں دیا گیا ہے وہ اس کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں. باقی آئرن ڈوم صرف آئرن ڈوم نہیں ہے، ان کے پاس ملٹی لیئرڈ ڈیفینسو سسٹم ہے. صرف آئرن ڈوم جو ہے وہ کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی مولویوں کی نفرت کے اندر کہ جن کے اوپر یہ ویڈیوز بناتا رہتا ہے، یعنی دشمنی اور عداوت میں یہاں پہنچ گیا کہ اب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ آج بھی عرب کدھر ہے اور علی کا نام لینے والے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 6120. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم میں حیا نہ رہے، جب تم بے حیا بن جاؤ تو جو چاہے کرتے پھرو. پاکستان میں ایک شخص ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ اگر میں امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا، مولا علی کے دور میں ہوتا، تو میں امام علی کے لشکر میں مل کر معاویہ بن ابی سفیان کے خلاف جنگ کرتا، جہاد کرتا، تلوار اٹھاتا. اس شخص کے بارے میں یہ طے کر چکا تھا کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. بہت سارے دوستوں نے مجھے یہ بات کہی کہ مفتی صاحب فلاں جگہ پر انہوں نے یہ بات کہی ہے، خطا کی ہے اور ان کی علمی گرفت ہونی چاہیے. لیکن شروع کی چند ویڈیوز بنانے کے بعد میں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ اس شخص کا علمی معیار کچھ نہیں ہے، لہٰذا مجھے اپنی توانائیاں اس کے اوپر ضائع نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی، مجھے بھیجی گئی، جو کہ فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں ہے، یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. واللہ باللہ، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، یہ شخص تو یورپ کے ان غیور عوام سے کہ جو مسلمان بھی نہیں ان سے بھی گیا گزرا ہے. اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں معلوم ہوتا. میں اس کے بارے میں پہلے آج سے 1 سال پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ شخص جب نپر شرما کا واقعہ ہوا، یہ وہاں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. جب سویڈن کے اندر قرآن جلائے گئے، یہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہوا کہ جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور پاکستان کے اندر علماء سے کہا کہ تم ان سے بڑے گستاخ ہو. اس شخص نے بہت ساری، یعنی جب بھی مسلمانوں کے اوپر مصیبت کا وقت آیا، یہ شخص دنیا کے اجتماعی استعمار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مسلمان ہر جگہ پر ٹھیک ہے، مسلمان ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، نہیں. تکفیری بھی موجود ہیں مسلمانوں کے اندر، ایسے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے مسلمانوں کے گلے کاٹے. مگر جو بات بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح کہ فلسطینی مسلمان مظلوم ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور دنیا کی تمام کفریہ طاقتیں مل کر وہ فلسطینی مسلمانوں کا جینوسائیڈ کر رہی ہے اور اقوام عالم خاموش ہے. ایسے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آئرن ڈوم القبۃ الحدیدیہ، جسے عربی میں کہتے ہیں آئرن ڈوم کو القبۃ الحدیدیہ کہتے ہیں، آئرن ڈوم نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے. اللہ اکبر، انا للہ وانا الیہ راجعون. غور کیجئے شخص کی ذہنیت کے اوپر کہ یہ کہاں پہ پہنچ چکا ہے. محض فرقے کے علماء کی نفرت میں، دیکھیں میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، یہ تو پھر بھی وہابی مسلک سے ان کا تعلق ہے، وہابیت کے ساتھ محمد بن الوہاب کی انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے. الحمدللہ عز وجل، اگر میں یہ کہوں نا کہ پاکستان میں واحد شخص ہوں میں کہ جس کا کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ادنا تعلق نہیں ہے کسی فرقے کے ساتھ، کسی حزب کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، مسلک، بلکہ میں ان سب کو شرکیات سمجھتا ہوں. لیکن یہ شخص جو کہتا ہے کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب بات آئی ایران کی تو اس نے وہی بات کی کہ جو عام طور پر تکفیری حضرات کرتے ہیں، کہ یہ جو فلسطین کے اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا ہے، یہ ایسا حملہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کی جانیں جا سکتی ہیں، اور آئرن ڈوم وہ مسلمانوں کی جانیں اس نے بچائی ہے. اللہ، یعنی آپ اس ذہنیت کے حوالے سے دیکھ لیں کہ یہ شخص کہاں تک پہنچ گیا ہے. ان فرقہ واریت کے، فرقہ پرست مولویوں کی نفرت کے اندر کہ جن کے اوپر یہ ویڈیوز بناتا رہتا ہے،
یعنی دشمنی اور عداوت میں یہاں پہنچ گیا کہ اب اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ آئرن ڈوم نے مسلمانوں کی حفاظت کی. مجھے بتاؤ کب حفاظت کی ہے مسلمانوں کی؟ وہ اس کا دفاعی ہتھیار ہے. جس طرح آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک رشیا کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں، یوکرین نے حملے کیے ہیں، وہاں رشیا کے S-400 ہے، اس نے یوکرین کے حملوں کو روکا ہے. S-500 ہے، S-300 ہے. تو اس کے روکنے نے وہاں پہ رشیا میں تو اسرائیل سے زیادہ مسلمان موجود ہیں، اسرائیل سے زیادہ ہیں، بڑی بڑی ریاستیں ہیں وہاں پر رشیا کی. تو انہوں نے تو اس S-400 نے مسلمانوں کی حفاظت کی. لیکن بات یہاں پر آئی، جب اسرائیل کی بات آئی ہے تو یہ وہاں پہ اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایران مخالف اس نے بیان داغ دیا. معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یہاں در حقیقت یہ ہے کس کے ساتھ. پھر یہ بات کرتا ہے اس سے آگے بڑھ کر کہ بابوں نے حفاظت نہیں کی، شیخ عبد القادر جیلانی نے حفاظت نہیں کی مسلمانوں کی، بلکہ آئرن ڈوم نے کی. میں اس کے ان جملوں کو آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ ان جملوں پہ غور کیجئے کہ یہ شخص اپنے اس تکفیری تعصبات کے اندر جو اس نے عقیدے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان عقیدوں کا، نظریات کا مسلمانوں کے اوپر اس نے فٹ کیے. آج اس کی نوبت کہاں پر آ گئی ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑا ہے. اس میں ذرا بھی جرت باقی نہیں رہی، ذرا بھی ہمت باقی نہیں رہی کہ یہ خود کو یہ شیعان علی کہتا ہے، جی ہم شیعان علی ہیں. اور جناب ایسے نہیں پتہ چلتا صرف باتیں کرنے سے، آج میدان کے اندر پتہ چلے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں یا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ آپ مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ ہیں یا آپ وہاں پر اپنے بابا تکفیریوں کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کل کی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے کہ میں صفین میں ہوتا تو میں معاویہ کے خلاف تلوار اٹھاتا. آج آپ کو پتہ چلنا ہے کہ آج آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. آج کے کفر کے سامنے تم ہو یا آج کفر کے ساتھ تم ملے ہوئے ہو. اور یہ در حقیقت میں آپ کو بتاؤں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کہ شخص نے جو پلٹی ماری ہے نا، یہ جو اموی فکر میں جا کے کھڑا ہوا ہے اور تکفیریوں کے ساتھ، اس کی دراصل در حقیقت وجہ یہ ہے کہ اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں جو اس نے بنو امیہ کے خلاف آ کر اہل البیت کی حمایت میں جو باتیں کی ہیں، دراصل یہ وہ حمایت لینی تھی کہ جس طرح بنو عباس نے اہل البیت کے دفاع کی بات کر کے بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک چلائی اور پھر اقتدار میں آ کر اس بنو عباس نے ہی سب سے زیادہ اہل البیت پہ ظلم کیا. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ شخص ناسبی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تو محب اہل البیت ہے، اس نے یہ بات کی، اس نے یہ کی. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے بنو عباس کو بھول گئے، آپ تاریخ سے سبق نہیں لیتے ہیں. تاریخ میں کیا ہوا ہے؟ اہل البیت کے نام کو استعمال کر کے اقتدار میں آئے گئے ہیں لوگ، اور جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سب سے زیادہ اہل البیت کو ہی قتل کیا، شہید کیا ہے. تو اس شخص کی مثال بالکل اسی طرح. اور پھر یہاں پہ غور کیجئے کہ یہ مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں میں اہل البیت کے ساتھ ہوں اور میں اس فکر کا حامل ہوں، بلکہ کردار بھی، آپ کے کردار بھی نظر آنا چاہیے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو علمی طور پر ایک فضا چل رہی ہے، ایک ماحول تیار ہو رہا ہے، اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ شخص کیوں مخالف ہوا ہے، اور اس طرح کے جو اور لوگ ہیں، جیسے احمد جاوید کا میں آپ کو نام لیتا چلوں. احمد جاوید ایک الہاد کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن اچانک سے وہ اسرائیلی صف میں جا کے کھڑے ہوئے اور ایران کے خلاف انہوں نے بیان دینا شروع کر دیے. کیا وجہ ہے؟ اور یہ شخص بھی کہ فلسطین کی بھی بات کی، انہوں نے اہل البیت کی بھی بات کی، لیکن آج یہ آئرن ڈوم کی تعریفیں کر رہا ہے. یعنی اس کی پھر میں اور آگے کیا آپ کو ویڈیو سناؤں کہ جو صرف یہ کہہ دے آئرن ڈوم کے بارے میں جو تعریف کر دے، تو اس کی ذہنی فکر آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ شخص کس حد تک فلسطینیوں کے خلاف ہے، ایران کے خلاف اس نے بیان دیا ہے، اور یہ جا کر اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ بات صرف آپ کے لیے کافی ہونی چاہیے. تو اس کی وجہ میں بیان کرتا چلوں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں کیوں آخر مخالف ہوتے جا رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر پوری دنیا میں، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ عرب اس بات کے قریب ہے کہ وہ شیعہ ہو جائے. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بیان کرتا چلوں کہ انہیں فرقواریت کے نام پر آپس میں لڑایا گیا. جو شام و عراق کے اندر شیعوں کا قتل ہوا ہے، یزدیوں کا قتل ہوا ہے، اس سے ایک عام مسلمان جو سنی مسلمان تھا وہ بہت متاثر ہوا، خوف زدہ ہوا. اور یہ جو علاقے تھے رقہ، سامرہ کے جو علاقے ارد گرد کے علمبار، موصل، یہاں پر سنی اکثریت ہے. اور سنی اکثریت کے اوپر جب سنیت کے ہی دعوے دار یعنی تکفیری جب وہاں پر حکومت بنائے ہیں، وہاں پر وہ لوگ آئے ہیں، تو انہوں نے ظلم کیا ہے اہل سنت کے اوپر. تو اہل سنت عوام نے دیکھا کہ بھائی یہ ہمیں اسلام کی بات کر رہے ہیں، سنیت کی بات کر رہے ہیں، خالد بن ولید، ابو بکر صدیق اور یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے تو ہمیں ہی مارا ہے، انہوں نے تو ہمارا ہی قتل کیا.
تو اب وہ اس چیز کو انہوں نے شیعت کا مطالعہ شروع کر دیا، کیونکہ اہل سنت پورے عرب کے اندر وہ ان تکفیریوں کے ظلم کا شکار ہو گئے، جس طرح پاکستان کے اندر ہوئے۔ پاکستان کے اندر کیوں لوگ تشیع کی جانب جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ سوات اور علاقوں کے اندر دیکھیں، آج ہمارے پٹھان پشتون برادری جو یہ پورا بیلٹ ہے کے پی کے، یہاں پر شیعت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو تکفیریوں نے مارا، قتل کیا اور ان پر حکومتیں کی، تو اب انہوں نے شیعت کا مطالعہ شروع کیا۔ اسی طرح عرب کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ وہاں پر شیعت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاسی صورتحال ہے فلسطین کا، جو یہ مسئلہ ہے غزہ کا، اس میں اس نے ہر ایک چیز کو واضح کر دیا ہے، ہمارے سنی ممالک کو بھی اور شیعہ ممالک کو بھی، لبنان کے لوگوں کو، شام کے لوگوں کو، یمن کے حوثیوں کی وجہ سے اہل البیت کی جو فکر پھیلی ہے بہت تیزی کے ساتھ، یمن کے لوگوں کی وجہ سے میں آپ کو کہوں، ایران کا موقف دیکھ کر کہ ان کا جو سٹانس ہے وہ دیکھیں آپ یقین کیجئے۔ ایک ویڈیو ہے ایک عربی شخص کی، وہ میں اگر آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا شیعہ سنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ المليار مسلم راح يتشيعوا، وكل الإعلام اللي نسفتوه والمليارات اللي أنفقتوها لتشويه صورة الشيعة إنهم كفرة وقتلة. وأنا على فكرة لا أؤمن لا بشيعي ولا بسني، ودائما بقول أنا مرجعي كتاب الله وسنة الرسول، وهذا واجب كل مسلم، لكن أنا أتكلم بالخطاب الدارج. حتى میں قرآن و سنت کو ماننے والا ہوں، میں اس پر یقین نہیں رکھتا ہوں کہ یہ شخص سنی ہے یہ شیعہ ہے، میں ایک عام مسلمان ہوں۔ وہ عرب کا عام مسلمان سنی یہ کہہ رہا ہے کہ 1 کروڑ سنی اس بات کے قریب ہے کہ وہ شیعہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس کا پورا تجزیہ انہوں نے کیا، اس نے وجہ بتائی کہ دیکھیں امیر قطر یہ کہتا ہے کہ ہم نے بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے، ہم خلیجی ممالک نے $300 بلین ہم نے خرچ کیے، لیکن بشار الاسد آج بھی موجود ہے۔ حماس کی سپاری دی گئی اسرائیل کو، حماس کو ختم کرنے کے لیے $500 بلین لگائے گئے، لیکن حماس آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح یمنیوں کو ختم کرنے کے لیے $1000 بلین خرچ کیے گئے یمن کے حوثیوں کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ ان کا آصفۃ الحزم ختم ہو گیا، یمنی آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ حریری کو سپورٹ کیا لیکن وہ چلا گیا، لبنان کے اندر حزب اللہ آج بھی موجود ہے۔ تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج بھی عرب کدھر ہے اور علی کا نام لینے والے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو عرب کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس پورے واقعات کو، پوری صورتحال کو وہ اچھی طریقے سے اس کا انالائسس کر رہے ہیں، لہٰذا قریب ہے کہ لوگ وہ تشیع کی جانب آ جائے اور وہ اعلان کر دے پوری سنی آبادی 100 کروڑ سنی عوام۔ اندازہ لگائیے، یہ صورتحال ہے جس کا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا نوجوان نسل وہ ہمارے خطیبوں سے، ہمارے واعظوں سے وہ متنفر ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ سن کے وہ بور ہو گیا ہے، جس کو آپ یہاں پہ اور کچھ باتیں آپ سچ کہہ دیا کرتے تھے بنو امیہ کے خلاف، اکثر حقائق آپ نے چھپا دیے، لیکن جب انٹرنیٹ اب وسیع ہو گیا نا، تو یہ صرف آپ حق بات کرنے والے نہیں، الحمدللہ عز وجل جس طریقے سے ہم نے احترام کے ساتھ اور ایک طرف ہم نے صحابہ کا احترام بھی قائم رکھا، لیکن ہم نے ظالمین کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ جناب میں احترام میں بھی ان کو رضی اللہ عنہ کہہ دوں کہ جنہوں نے اہل البیت پہ ظلم کیا، یہ کوئی احترام نہیں ہوتا، یہ مداہنت ہے، منافقت ہے کہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا اور ہمارے نوجوانوں کو جناب میں رضی اللہ عنہ کہہ کے کام کرتا ہوں، یہ مداہنت ہے، منافقت ہے۔ اگر ایک شخص کے اوپر علی علیہ السلام نے اس پر لعنت کی ہے، یا ایک شخص کے اوپر امام علی علیہ السلام نے قنوت پڑھی ہے، اس پر رضی اللہ عنہ کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ لیکن آپ اس کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے ڈبل سٹینڈرڈ قائم کیا در حقیقت اس کا خاتمہ الحمدللہ ہو گیا، اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ علم کے میدان کے اندر نہیں اتر سکتے۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس کو دیکھ کر یہ شخص، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ بابا یہ تو ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے، ہم نے تو بنو امیہ کا دفاع، بنو امیہ کی مخالفت اس لیے کی کہ لوگ ہماری اس بچی کچی جو سنیت ہے اس پہ بھروسہ کر سکے کہ بھائی ہم تو بنو امیہ سے نہیں نکلے ہوئے، لیکن یہ تو الٹا ہو گیا ہے، اب تو لوگ حقائق کھول کے بیان کر رہے ہیں، اب تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اس لیے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ موضوعات بھی چھوڑ دیے موصوف نے، اب اس طرح کے موضوعات پر اپنے حقیقی جو اس کا موضوع اس کو سلیکٹ کر کے دیا گیا تھا اسی کے اوپر یہ آ گیا ہے اور آج اسرائیل کے ساتھ کھڑا۔ واللہ باللہ میں اس پہ کبھی بات نہ کرتا، میں شخص کے اوپر، آپ نے دیکھ لیں میرے ویڈیوز کو، میں نے بات کرنا چھوڑ دی ہے کیونکہ دل اندھے ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا کہ آنکھیں نہیں، دل اندھے ہو گئے ہیں، تو میں نے اس پر اس لیے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ لیکن آج جب اس نے فلسطینیوں کے حوالے سے یہ بات کی، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر، اور اس پورے ایشو کو جو غزہ کا ایشو ہے اسے پراگندہ کرنا چاہا اور اس کے بارے میں تشویش میں لوگوں کو ڈالنا چاہا،
تو پھر مجھے اس پر بات کرنا پڑی، اور یہ میں انشاءاللہ عز و جل میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر یہ فلسطین کے حوالے سے اسی طرح بات کرتا رہا اور یہ اسرائیلیوں کی صف میں، پاکستان کے عوام انشاءاللہ عز و جل اس کا تعاقب کریں گے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے، انجام کے اوپر ہوتا ہے۔ شروع میں بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے اہل البیت کے بارے میں کی، لیکن آخر میں آپ بالآخر بنو امیہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی اتباع اور ان کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔